مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خداوند کا شکر کرتے ہیں آج کے دن کے لیے، اور خداوند جو ہمیں ہر روز تعلیم دیتا ہے، ہمیں نصیحت کرتا ہے۔ آج کی نصیحت نوجوان لوگوں کے لیے، سب کے لیے، صرف نوجوانوں کے لیے نہیں، سب کے لیے۔ اے میرے بیٹے، میری تعلیم کو فراموش نہ کر، بلکہ تیرا دل میرے حکموں کو مانے، کیونکہ تو نے اس سے عمر کی درازی اور پیروی اور سلامتی حاصل کرے گا۔ پریز دا لارڈ۔ جب ہم خدا کے حکموں کو مانیں گے، اس کی مرضی پہ چلیں گے، تو خدا نے کہا کہ ہم سلامتی بھی حاصل کریں گے، عمر کی درازی بھی کریں گے، اور ہمیشہ خوش بھی رہیں گے، اس میں شادمان رہیں گے، اس کی سچائی سے کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ پریز دا لارڈ۔ اور آج کا زندہ کلام جو امثال اس کا 3 باب، اس کی 4 اور 5 اور 6 آیات ہے۔ سارے دل سے خداوند پر توکل کر اور اپنے فہم پر تکیہ نہ کر، اپنے سب راہوں میں اس کو پہچان اور وہ تیری رہنمائی کرے گا۔ پاک کلام پر جان پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ یہاں خداوند ہمیں کہتے ہیں کہ تو اپنی ہی نگاہ میں دانش مند نہ بن جاؤ، بلکہ خدا سے ڈرو اور بدی سے کنارہ کرو۔ جب ہم کلام پڑھیں گے، کلام کی قدرت کو جانیں گے، تو ہی ہم ان چیزوں کو جانیں گے کہ کیا خدا کا کلام ہمیں کہتا ہے، کس طرح وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ دانا بنو اور خدا کی تعلیم کی فرما برداری کرنے کو کہا گیا ہے۔ یہاں ہم نے کیا کرنا ہے؟ خدا کی راہ پہ چلنا ہے، اس کی فرما برداری پر ہمیں کہا گیا کہ کرنا ہے، اس کے وعدوں کو جو سچے ہیں، برحق ہیں، اس کو ماننا ہے۔ یوں تو خداوند اور انسان کی نظر میں مقبول اور عقل مند حاصل کرے گا۔ خدا کہتا ہے جب تو یہ سارے حکموں کو مانے گا، میری مرضی پہ چلے گا، تو کیا کرے گا؟ سارے حکموں کی فرما برداری کرنے کے بعد تو عقل مند ٹھہرے گا۔ یوں تیرے خطے خوب بھرے رہیں گے اور تیری خول نئی میں سے لبریز رہے گی۔ کبھی تیرے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، تیرے گھر میں ہمیشہ خطے بھرے رہیں گے، سب کچھ ہوگا۔ اور میں جیسے ہری وہ کہتا ہے نا، میرے سر پر خدا نے تیل ملا اور میرا پیالہ لبریز ہے، وہ کہتا ہے لبریز ہوگا، ہر چیز تیرے گھر میں زیادتی ہوگی، ہر چیز کی ہوگی، کیونکہ خدا کے وعدے اس نے کہا ہے کہ کرے گا تو وہ کرے گا۔ اے میرے بیٹے، خدا کی تنبیہ کو حقیر نہ جاننا اور اس کی ملامت سے بیزار نہ ہونا۔ جب وہ ہمیں تنبیہ دیتا ہے، جب وہ ہمیں کہتا ہے، تو وہ ہماری بہتری کے لیے ہوتا ہے، اس لیے ہمیں اسے بیزار نہیں ہونا، بلکہ خدا کا حکم مان کر، اس کی مرضی کو جان کر ہمیں صرف اس پر چلنا ہے۔ خداوند نے حکمت سے زمین کی بنیاد ڈالی ہے اور فہم سے آسمان کو قائم کیا ہے۔ ہم دیکھیں کہ کس طرح خدا نے سب چیزوں کا کہا ہو جا وہ ہو گئی۔ کیا آسمان کے نیچے بڑے بڑے پیلر لگے ہیں؟ جس طرح ہم گھر کی بلڈنگیں بناتے ہیں، گھر بناتے ہیں، تو اس کی بنیاد رکھنے کے لیے پلر رکھے جاتے ہیں، اور زیادہ پلر مطلب گہرائی کے لیے زیادہ اسٹرانگ اس کا بیس رکھا جاتا ہے۔ تو اسی طرح کیا خدا نے رکھا ہے؟ نہیں۔ خدا کی قدرت کیا تھی؟ خدا نے سب چیزوں کو کہا اور وہ ساری چیزیں قائم ہو گئیں۔ تو ہمارا خدا جو وعدوں کا سچا ہے، اس نے بس کہہ دیتا ہے تو ساری چیزیں وقوع میں آ جاتی ہے، وجود میں آ جاتی ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں خدا کے کلام کی قدرت کو لے لینا ہے، کیونکہ خداوند تیرا سہارا ہوگا، وہ تیرے پاؤں کو پھسلنے نہیں دے گا، وہ ہمیشہ محفوظ رکھے گا۔ جب ہم خدا پہ توکل کرتے ہیں، جب ہم اس کے وعدوں پہ چلتے ہیں، تو وہ ہمیں کیا کرتا ہے؟ ہمیشہ محفوظ رکھتا ہے۔ وہ اس کے وعدے جو سچے اور برحق ہیں، وہ ان وعدوں پہ کھڑا رہتا ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کے وعدوں پر یقین کرنا ہے۔ اسی طرح زبور 111 اور 1:2 میں لکھا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ خدا کی ستائش کرنی، خدا کی حمد کرو۔ میں راستی بازوں کی مجلس میں اور جماعت میں اپنے سارے دل سے اپنے خدا کا شکر کرو۔ خدا کے نام کو عظیم جو ہے اس کی بڑائی کرو اور اس میں مسرور رہو، اس کے قدموں پہ چلو تاکہ ہم بچائے جائیں اور چھڑائے جائیں۔ اسی طرح زبور 37 اس کی 3 اور 5 میں کہ خداوند پر توکل کر اور نیکی کر۔ اس میں ہمیں حکم دیا ہے، ہمیں خدا پر صرف ایمان رکھنا ہے، توکل کرنا ہے اور نیکی کرنا ہے۔ ملک میں آباد رہ اور اس کی وفاداری سے پرورش پا۔
खुदावंद में मसरूर रह और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। हमें सिर्फ खुदा में मसरूर रहना है, वफ़ादार रहना है, अपने मुल्क के लिए भी, अपने घर के लिए भी। और जब हम वफ़ादारी करेंगे तो खुदावंद हमें क्या करेगा, हमारे दिल की मुरादों को पूरा करेगा, हमारी हर ख्वाहिश को पूरा करेगा। हम अपनी राह खुदावंद पे छोड़ देनी है, सिर्फ उस पर छोड़ देनी है, उस पर तवक्कुल करना है, वही सब कुछ करेगा, उसके सिवा हम कुछ भी नहीं है। मुझे सिखा कि तेरी मर्ज़ी पे चलूं, इसलिए कि तू मेरा खुदा है, और तेरी नेक रूह मुझे रास्ते के मुल्क में ले चले, उस राह पे ले चले। ये ज़बूर 143 उसकी 10-11 में है कि हम उसकी राह पे चलें, क्योंकि उसका रूह हम में बसा है। उस रूह के वसीले से जब हम उसमें चलेंगे, हम उस पाक रूह को रंजीदा नहीं करेंगे तो वो खुद ही हमारी रहनुमाई करेगा, वो हमें रास्ते के मुल्क में ले चलेगा। ऐ खुदावंद, अपने नाम की खातिर मुझे ज़िंदा कर और अपनी सदाकत में मेरी जान को मुसीबत से निकाल। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम उस पर तवक्कुल करेंगे, उस पर ईमान रखेंगे, तो हमारा खुदावंद जो करने में कादिर है वो सब कुछ करेगा। हमें सिर्फ उस पर भरोसा रखना है, हमें सिर्फ उस पर ईमान रहना है। इसी तरह खुदा का ज़िंदा कलाम हमें ये भी सिखाता है कि हम जिस मुल्क में रहते हैं उनके वफ़ादार रहें, जो कहा जाता है उस पर अमल करें, क्योंकि जो सल्तनत खुदा देता है वो उनको लोगों को चुनता है जिनके लिए होती है ख़ास। जैसे दानियल में हिकमत भरी हुई थी, ऐसे ही लोग ख़ास लोगों को चुनता है जो उस लायक होते हैं। तो हमें सिर्फ खुदा की राह पे चलने के लिए कहा गया है, और उसके हुक्मों को मानने के लिए, उसकी मर्ज़ी पे चलने के लिए हमें खुदा के ज़िंदा कलाम को लेना है। जब हम उस कलाम को अपने अंदर रख लेंगे तो खुदा क्या कहता है कि वो सब कुछ करेगा, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हारे हक़ में अपने ख़यालात को जानता हूँ। खुदावंद फरमाता है, यानी सलामती के ख़यालात, बुराई के नहीं बल्कि नेकी के, जिसका अंजाम भी नेक हो, और मैं तुझे बख्शूँगा। तो हमारे खुदावंद हम सब को जानते हैं, वो दिलों गुर्दों को जानने वाले और जांचने वाले खुदावंद हैं। हमें सिर्फ अपने बाप पर तवक्कुल करनी है ताकि हम हमेशा कायम रह सकें, हमेशा उसकी मर्ज़ी पे चल सकें। हमें अपने बाप से हिकमत मांगना है, अपने बाप से कुदरत को मांगना है, अपने बाप से उस ताकत को मांगना है जो सिर्फ उसमें है। जब हम कलाम को, वो कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि जब हम कलाम को पढ़ेंगे, उस पर अमल करेंगे ही तो हमें हिकमत दी जाएगी। जब हम कलाम को जानते नहीं तो हमें किस तरह हिकमत आएगी। आए आज हम अपने आप को हमेशा हमेशा जो कलाम मिलता है उसके लिए तैयार करें। अपने इस कलाम को जो खुदा ने कहा है कि वो हमारी रास्तों को संवारेगा, वो हमारे राहों को हमवार करेगा। हमें अपने सारे काम जो भी हमारी आज तक पूरे नहीं हुए थे, हमने खुदा से कहना कि बाप आपने कहा है नई ज़िंदगी दूंगा, नए राह बनाऊंगा, नए जामे दूंगा, अब पुरानी चीज़ें जाती रही। हमने क्लेम करना है, अपने बाप से मांगना है, क्योंकि उसने हमें हक बख्शा है ना कि हम उसके बेटे बेटियां हैं। उसने हमें हक बख्शा कि हम उसे बाप कह के पुकारें। तो जब हम अपने बाप, दुनियावी बाप से हर चीज़ ज़बरदस्ती ले लेते हैं, जब हमारी जायदाद में हिस्सा भी नहीं होता, तो हम लड़ के क्लेम कर लेते हैं, अदालतों के चक्कर लगाते हैं, कोर्ट में केस को ले जाते हैं। इसी तरह हमें अपने आसमानी बाप से भी क्लेम करना है, मांगना है। उसने कहा मांगना आज जो कुछ तूने नहीं मांगा, जब हम मांगेंगे तो हमें वो सब कुछ देगा। खुदावंद हम सब के लिए खुदाम जी इस पाक हिकमत को मांगते हैं, इन रास्तों को मांगते हैं जो आपने कहा कि मैं तुम्हारे लिए हमवार करूँगा। बाप वही राहें जो सिर्फ सीधी आप तक जाती हैं, बाकी सारे रास्ते बाप जो आप तक नहीं जाते, खुदाम जी उन्हें हम यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं। उन रास्तों को खुदाम बंद कर दे। सिर्फ एक रास्ता जो सीधा है, जो आप तक जाता है, उसी रास्ते को हम सब के लिए मांगते हैं, क्योंकि मेरे बाप ने हम सब से यकसा मोहब्बत की है और उसने हम सब को यकसा इख्तियार बख्शा है। सिर्फ जब हम उसके हुक्मों को मानते हैं, उसकी मर्ज़ी पे चलते हैं, तो वो हमसे प्यार करता है। वो तो वैसे भी हमसे प्यार करता है, लेकिन जब हम उसे नाराज़ कर देते हैं पाक रूह को,
تو وہ ہم سے جدا ہو جاتا ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو پورے طور پر اس کی پاک حضوری میں لانا ہے تاکہ ہم سب بچائے جائیں اور چھڑائے جائیں۔ اس کلام کے وسیلے سے خدا ہم سب کو برکت دے تاکہ ہم اپنے کانوں کو شنوا کر کے اس کے کلام کو جو روز ہم سے ہوتا ہے ہم اسے لیں اور اس پہ کھڑے ہو جائیں۔ تمام گھروں کے خدا نے وعدے کیے نا، خطے بھرے رہیں گے اور تمہاری ماں بھی کبھی ختم نہیں ہوگی، لبریز رہے گی۔ وہی خدا ہم جی وعدوں کو لیتے ہیں۔ کوئی بیماری، کوئی تکلیف ہمارا پوشن نہیں ہوگا، یہ خدا نے کہا ہے۔ تو جب ہم اس کلام کو لے لیں گے تو واقعی وہی ہوگا جو میرا باپ چاہتا ہے، جو اس کی مرضی ہے ہماری زندگی کے لیے۔ ہمیں صرف اپنا آپ اسے دے دینا ہے تاکہ اس کی مرضی ہم سب کی زندگی میں پوری ہو۔ خداوند ہم سب کو حکمت اور قدرت سے بھر دے تاکہ ہم ہمیشہ اس کی آواز کے سننے کے لیے شنوا ہوں اور اس کلام کو جو خدا ہم سے کرتا ہے اسے ریسیو کریں۔ خداوند ہر گھر کی کمی کمزوری دور ہو جائے۔ باپ جہاں یسوع نام آ جاتا ہے وہاں کوئی کمی کمزوری نہیں رہتی۔ خداوند جسم کا درد، کمر کا درد ہے، کسی کو یسوع کے نام سے جائے۔ خداوند یہ درد بہت عرصے سے ہے، یسوع کے نام سے سارا درد ابھی اور اسی گھڑی چلا جائے تاکہ جو بھی آپ کی بیٹی بیٹا ہے خداوند جی وہ شفا پا کر خداوند جی آپ کے نام کو جلال دے، آپ ہی کے نام کو جلال ملے، کیونکہ آپ جلال کے بادشاہ ہیں اور آپ کلام کو نازل کر کے شفا کو جاری کر دیتے ہیں۔ خداوند اس کلام کے وسیلے سے جو بھی نجات پائے خداوند جی ہم آپ کا شکر کرتے ہیں، کیونکہ آپ نجات دہندہ ہیں اور آپ ہی شافی ہو اور آپ ہی شفا دیتے ہو۔ خداوند یسوع نام کو جلال ملے، یسوع نام میں قدرت، قوت، طاقت پائی جاتی ہے۔ اے باپ جی ہم اسی نام سے آپ سے مانگتے اور پاتے ہیں، آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ رہے گی اور ہم ہمیشہ اپنے خداوند خدا کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین۔ وی پریز یو لارڈ، ہاللیلویہ۔ گاڈ بلیس یو۔